اصلا ناظرین کرام، آج کے دن ہمیں بجٹ پر گفتگو کر لینا چاہیے، چاہے یہ تکلفی کیوں نہ ہو، کیونکہ ویسے تو ہماری زندگیوں پر اس کو کوئی خاص اثر پڑتا نہیں ہے۔ وہ اگلا زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب بجٹ کے بڑے اثرات ہماری زندگی پر، ہماری معیشت پر، ہماری پوری قومی فیبرک پر پڑا کرتے تھے۔ اب تو یہ ایک روٹین کی بات ہے اور پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا۔ خاص طور پر الیکشن ایئر کے بجٹ کے بارے میں تو عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بنایا جائے گا، تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، ٹیکسنگ لگائے جائیں گے، بہت سے اچھے کمپلیمنٹس اس پہ دیے جائیں گے، تبصرے بھی آئیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا اس کو کیسے بدلنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے۔ جی، اکنامک سروے بھی اس موقع پہ آیا کرتا ہے، وہ بھی آیا گیا ہے اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہم نے جو گروتھ ریٹ ایک بڑا ہمبل سا، ایک بڑا ماڈسٹ سا ہم نے بنا رکھا تھا 4.2، وہ بھی اچیو نہیں کر سکے۔ پھپتی کسا کرتے تھے کبھی ہندوؤں پر کہ جناب وہ ہندو گروتھ ریٹ ہے 3% کے حوالے سے کہا کرتے تھے، ہمارا 3.7 ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، اللہ جانے اتنا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی ایک بیان آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگلے سال تو ہم پیسے ہی نہیں دے پائیں گے IMF کو۔ بعد میں انہوں نے تردید کی ہمارے پاس پیسے ہی بہت فارن ریزرو کم ہو جائیں گے، $4 ارب ہم نے دینے ہیں، کیسے دیں گے؟ ہمارے لیے بڑے مسائل ہو گئے، حکومت نوٹ چھاپ کر اور قرضے لے کر گزارا کر رہی ہے۔ اور یہ اعداد و شمار بھی آئے کہ جتنے قرضے 60 سال میں ساری حکومتوں نے مل کر لیے ہیں، اس حکومت نے اس 4 سال میں لے لیے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں اس میں بجٹ پر گفتگو، کوئی آسان کام تو نہیں ہے لیکن کہا جائے تو بڑا مزے کا کام ضرور ہے۔ اسی پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا پینل موجود ہے جو ان مسائل پر ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہیں جی، پروفیسر ہیں، اکانومسٹ ہیں، نون اکانومسٹ ہیں، آج کل بیکن ہاؤس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں جی، یہ بھی لمس سے وابستہ ہیں، ایک لحاظ سے ویسے بھی انکم ٹیکس اور ٹیکس کے پریکٹیشنر ہیں، اور رضوان رضی صاحب ہمارے جی نامور صحافی، جرنلسٹ، تجزیہ نگار، اور خاص فیلڈ ان کی اکنامکس ہی ہے۔ پہلے تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو نقشہ بن رہا ہے، کوئی بجٹ کوئی توقع ہے کہ ہم بجٹ بنا سکتے ہیں؟ یعنی کہ میں سیدھی بات یہ کہتا ہوں، بجٹ بنا سکتے ہیں ہم جن حالات میں ہم یہاں ہیں؟ اچھا برا تو بات کی بات ہے۔ دیکھیے، حالات آپ نے خود ریکگنائز کیا ہے، اکنامک سروے ابھی آیا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا جو آؤٹ لک ہے ہمارا اس وقت کیا ہے فیوچر کا۔ گروتھ ریٹ آپ بتا رہے ہیں کہ ملک ایسا ہے کہ جو 4% بھی نہیں اٹین کر پایا، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وقت انڈیا کے گروتھ ریٹ کے مقابلے میں 1/3 ہے ہمارا گروتھ ریٹ، بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہاف گروتھ ریٹ۔ لیکن اس پر تو انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ ان کا 5.6 رہ گیا ہے۔ آج ہی میں نے کلدیپ نیر کا دیکھا ہے کہ ان کا، اٹھا کے دیکھ لیجئے ہمارا کیا بن کے جا رہا ہے یہ۔ تو پوائنٹ یہ کہ جب اکانومی چل ہی نہیں رہی ہے، اب ایسے آپ نے اس کو بوسٹ دینا ہے، کسی طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ اب بوسٹ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ تو ڈیٹ کی پوزیشن خود بتا رہے ہیں اس وقت کہ اس وقت گورنمنٹ حکومت چل رہی ہے تو قرضے لے کے چل رہی ہے۔ جو ہم نے ایکیومولیٹ کیا ہوا ہے ڈیٹ اس عرصے میں از اوور $1 ٹریلین فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ یہ تو جب یہ پوزیشن ہوگی تو آپ کے پاس منوربلٹی کیا ہوگی؟ آپ کے پاس قرضے لے کے آپ چلا رہے ہیں، اکانومی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ٹیکس ریونیو زیادہ بڑھا پائیں، آپ کو ایکسپینڈیچر سائڈ کنٹرول کرنا ہے۔ ایکسپینڈیچر کی ریالٹی تو ہمیں خود پتہ ہے کہ سبسڈیز کا کیا حال ہے، جو ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں وہ کس طرح لاس میں جا رہی ہیں، ان کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس سال کا بجٹ بنانا کوئی آسان بجٹ نہیں ہے۔ لیکن سیاست بھی تو ہے نا جی، الیکشن ایئر ہے، الیکشن ایئر میں کچھ تو گمکس ہمیں کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں، یہی ذرا سا ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں اسٹرکچرل چینج چاہیے، ہمیں ٹف میجرز چاہیے تاکہ ہم اپنے اکانومی کو ٹریک پہ دوبارہ رکھ سکیں۔ ہم اس طرح کب تک گھسیٹیں گے ان گروتھ ریٹس پہ؟ آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے؟ بڑھنا ہے تو اسٹرکچرل چینج کرنی ہوگی۔ اسٹرکچرل چینج کیونکہ الیکشن ایئر ہے، آپ سچی بات ہے کہاں لے کے آئیں گے؟ بجٹ پہ آلریڈی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ٹیکسز نہیں لگ رہے، یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ سیلری انکریزز ہو رہی ہیں، خرچے بڑے چلے جا رہے ہیں، آمدنی ہو نہیں رہی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کیوں جی، رستہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی؟ جی رستہ تو تھا، مگر یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ جو لوگ فنانس کے مینیجرز ہیں، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ وی ہیو بیسٹ آف دی ٹیکنوکریٹس، وہ بھی کمی نہیں ہے، بیسٹ آف دی ایڈوائس بھی موجود تھی، IMF، ورلڈ بینک، انہوں نے ٹیکس ریفارم کے لیے بے شمار پیسہ بھی دیا ہمیں، 5 سال میں خود بھی آئے۔ اب یہ ایک پزل ہے کہ پاکستان میں جب آپ ساری پوری کر لیں
جو نیسیسٹیز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، اور ریفارم بھی آپ کے 5 سال کا پروگرام بھی کیا ہو، اینڈ رزلٹ کے بعد پتہ چلا کہ ہم 12-13% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لانا چاہتے تھے، وہ کم ہو کے 8.5 پہ چلی گئی، ٹھیک ہے، اور کم ہو گیا، اور اس دفعہ بھی وہ 10 پہ نہیں پہنچ سکی، کوئی 9.5 رہے گی اگر 1952 کا ہدف پورا ہو گیا۔ اگر یہ کم ہو گیا 1930 پہ جو وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی، اس میں بھی 30 ارب کی شارٹ فال ہے، تو اور ہم نیچے آ جائیں گے۔ اب یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ ایک بات شو کرتے ہیں کہ آپ ایک پلان بھی بنا لیں، پاکستان میں بیسٹ آف لوگ بھی لے آئیں، تو کیوں ہم یہ نہیں کر پاتے؟ اس کا جواب میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس میں جو ایک کنٹرول ہے جس رولنگ ایلیٹ کا، اشرفیہ کا، وہ آپ کی ہر چیز کو ناکام بنانے پہ۔ باقی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے جو ایکسپلائٹرز بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم وہاں کی رولنگ ایلیٹ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں ہمارا بھی بہت بڑا اسٹیک ہے، اگر ہم نے سسٹم کو تباہ کر دیا تو ہم ایکسپلائٹ کیسے کریں گے؟ تو وہ ایک ایسی سطح پر چیزوں کو رکھتے ہیں جہاں پہ وہ ایکسپلائٹ تو کرتے رہے مگر ساتھ بینیفیشری جو لوگ ہوں وہ اس حد تک نہ مر جائیں کہ وہ بالکل ہی ریاستی ڈھانچہ زمین پر آ رہے ہیں۔ میرے حساب سے پاکستان ایک پیٹرنیج سسٹم ہے کہ سب لوگوں کو فائدہ پہنچتے ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ریاستی ڈھانچہ ہے وہ ہی دھڑم سے نیچے آ جائے۔ یہ سیریسنس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کل جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے وہ ہر چیز کو ایک مذاق میں اڑا رہے تھے کہ اچھا پھر میں تمہیں سمجھاؤں سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے، اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اچھا تم نے مجھ سے سوال کیا اب میری بات سنو۔ وہ ان سارے معاملات کو یوں لے رہے تھے کہ جیسے اگر میں روزی پکچر نہیں بھی پینٹ کر رہا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپولوجیٹک ہوں۔ اگر یہ کسی اور ملک کا فائنانس منسٹر ہوتا تو وہ آ کر یہ کہتا کہ ہمیں یہ 10 ٹف میئرز لینے تھے اور یا تو میں لیتا یا میں ریزائن کر دیتا، چاہے میری راستے میں پارلیمنٹ آتی، چاہے میرے راستے میں ایف بی آر آتا، چاہے میرے راستے میں اسٹرانگ بزنس مین آتے، کیونکہ مجھے ایک ڈیلیور کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ بیوروکریسی آپ لے لیں، بجلی کے مسئلے پہ بیٹھے ہوئے ان ہاؤس 10 میٹنگ ہو رہی ہیں، اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے؟ پریزیڈنٹ، جس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ چلیے اس نے کر لیا، اس کی ہم اس کو الاؤنس دے دیتے، جمع خرچ ہوا، میٹنگوں میں اچھی اچھی پریزنٹیشنز پیش ہوئیں، ڈیلیوری جو ایک نظام کا آپ اس میں اندر 20 خرابیاں ہوں گی، آپ کبھی بھی کسی اس کے اوپر ایک آئیڈیلسٹ ہونے سے کئی تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی ہمارے معیار پہ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں بنائے، یہ کیپٹلزم، یہ جمہوریت، سب کے اندر کریٹیسزم ہوتا ہے، کوئی دنیا کا جوڈیشل سسٹم ہو، مگر ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ڈیلیوری پہ تو یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ یو کے میں کرائسس آیا، انہوں نے سب چیزوں پہ کراس دی بارڈر، انہوں نے کہا جی کراس دی بارڈر ہم نے سب پہ کٹ لگا دیا، اسٹوڈنٹس نے آ کے وہ توڑا، انہوں نے کہا جی ہماری فیسیں کیسے بڑھا دیں آپ نے، کیوں ہمیں جو سبسڈی مل رہی تھی آپ نے کہا جی جو بھی آپ کریں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ہم دے سکیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری پینشن ریڈیوس کر دی، انہوں نے کہا جی کر دی، آپ نے نوکری کی، اس وقت حالات کچھ اور تھے، آج نہیں ہے، ہم نہیں دے، ہم شاہ خرچی کرنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی 50 بلین اور اگر بڑھا دیا بیوروکریٹس کا، جنہوں نے ہمیں ساتھ دینا ہے، جنہوں نے جھوٹ کی سیاست میں، جھوٹ کی اس معیشت میں ہمارے ساتھ دینا ہے، ہم ان کو اپیز کریں۔ اگر ایک انڈسٹریلسٹ ہے، ایک بزنس مین ہے، وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا مگر پالیسی آف اپیزمنٹ ہے، آپ ایمنیسٹی لا رہے ہیں کہ اچھا تم نے اگر نہیں ٹیکس دیے اب تم ایسا کرو، ہمیں پرنسپل دے دو، باقی چیزیں ہم تم سے نہیں پوچھتے۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو میں نے زندگی میں کبھی ٹیکس نہیں دیا۔ اس نے کہا بھی کیا ہوا، یہ ہم آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگا دو تو اگلے 2014 تک تم سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اس طرح چلائی جاتی ہیں فائنانس منسٹر۔ اگر یہ پالیسیز آف اپیزمنٹ ہوں، آپ کبھی باہر نہیں آ سکیں گے اس کرائسس سے، میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں۔